الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل شرک کے اسباب میں سے ایک سبب جہالت بیان کیا تھا کہ کتاب و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک کرتے ہیں، وہ شرک پر کاربند ہو جاتے ہیں۔ پھر اس پر کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو اسباب شرک میں سے آج دوسرا سبب کہ جس کی وجہ سے شرک کی اشاعت کی جاتی ہے، شرک کو ترویج ملتی ہے، وہ ہے کہ کسی بھی ملک کے تعلیمی ادارے اس قوم کا نظریہ عقیدہ بنانے، سنوارنے اور بگاڑنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جانے والا نصاب وہ عقیدہ توحید کے مطابق نہیں ہے، اس سے مطابقت رکھنے والا نہیں۔ یہ تعلیمی نظام یہ اپنا اسلامی تعلیمی نظام نہیں ہے، یہ وہ نظام ہے جو دوسروں کا دیا گیا نظام ہے۔ اس کے مطابق جب سے پاکستان بنا ہے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں، آٹھویں کلاس تک اردو کی کتاب میں جو مضامین دیے جاتے ہیں، جو سبق ہوتے ہیں، ان میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ، حضرت سخی سرور رحمہ اللہ، حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ، حضرت پیر بابا کوہستانی رحمہ اللہ، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کے مضامین ملتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا گیا، حالانکہ جمہور علماء کے نزدیک علیہ السلام کا لفظ یہ صرف انبیاء کرام کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی بولا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو۔ تو یہ بات، اور دوسرا جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا مضمون ہے، اس کے نیچے جنت البقیع قبرستان کی ایک تصویر بنائی گئی ہے، اور پھر اس تصویر کے نیچے لکھا گیا ہے کہ یہاں اہل بیت کے مزار ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ قبرستان جسے جنت البقیع جو مدینہ میں ہے دیکھا ہے، تو وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں پر تو ایک قبر بھی ایسی نہیں ملتی جو پکی ہوگی، ایک اینٹ بھی وہاں پہ نہیں لگی ہوئی۔ تو یہاں پر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ ان اہل بیت کے مزار وہاں پر ہیں، جنت البقیع میں ہیں۔ تو جب یہ بات لکھی جائے گی تو 10-12 سال کا بچہ، جو ایک خالی ذہن رکھنے والا بچہ، جس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کے ذہن میں یہ مزار دربار جو ہیں ان کا تقدس اور احترام جو ہے اس کے خود بخود ذہن میں پیدا ہو، بلکہ یہاں تک کہ یہ بات لکھ کر اس کو
احترام اور تقدس دیا گیا اور سنت جواز سے نوازا گیا، یعنی کہ یہ مزار ہونے چاہیے، دربار ہونے چاہیے، حالانکہ وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں۔ تو ان سارے مضامین کو پڑھنے پر پھر بچے کے ذہن پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ پھر بچہ یہ بات سمجھتا ہے کہ بزرگوں کے مزار، مقبرے تعمیر کرنا، ان پر عرس میلے لگانا، ان کی زیارت کرنا یہ نیکی کے کام ہے۔ بچہ یہ بات سمجھے گا بزرگوں کے عرس پر ڈھول ڈمکے کا کام کرنا، رنگ برنگے کپڑے پہننا، بزرگوں کی عزت و احترام کے لیے جھنڈیاں اٹھانا یہ ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ بزرگوں کے مزاروں پر پھول چڑھانا، کھانے پکانا، فاتحہ کرنا، وہاں بیٹھ کر عبادت کرنا یہ نیکی کے کام ہے۔ پھر مزاروں اور مقبروں پر دعا کے لیے جانا کہ وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، اولاد ملتی ہے، مشکل دور ہوتی ہے، شفا ملتی ہے، یہ ذہن بن جاتا ہے۔ پھر فوت شدگان بزرگوں سے، ان کے مزاروں سے فیض حاصل ہوتا ہے اور وہاں پہ جانا ثواب کا کام ہے۔ تو یہ ذہن آج نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہ کس نظریے اور عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں؟ یہی سوچ لے کر جاتے ہیں کہ وہاں پہ جانا ثواب ہے، جانے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں، حاجت روائی ہوتی ہے۔ تو جب ایسا تعلیمی نظام دیا جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے جب بنیاد ہی اس طرح رکھی جائے گی تو یہی بچے جب کل بڑے ہو کر عہدوں پہ پہنچیں گے تو پھر یہ عقیدہ توحید کی اشاعت اور تنفیذ نہیں کریں گے بلکہ اس کو روکیں گے، شرک کی اشاعت اور ترویج کریں گے، اس کا سبب بنیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ آج بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ اور یہ جرنیل دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان درباروں مزاروں کو اپنی ذمہ داری پہ چلاتے ہیں۔ یہاں پہ کروڑوں اربوں کا بزنس ہوتا ہے، ٹھیکوں پہ دیے جاتے ہیں اور سالانہ جو عرس ہوتے ہیں ان پر یہ عہدیدار جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، جو وہاں پہ کہ پر بیٹھنے والے گدی نشین ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یعنی پھر اس تعلیمی نظام سے ایسے لوگ ہی پیدا ہوں گے جو شرک کو پرموٹ کریں گے، شرک کی ترویج کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے، عقیدہ توحید کی نہیں بلکہ ان چیزوں کا رد نہیں کریں گے، ان کو روکیں گے نہیں۔ تو ایک واقعہ صدر ایوب خان کا ہے، وہ بھی ایک بابا لال شاہ کے مرید تھے جو مری کے جنگلات میں رہتا تھا۔ وہ اپنے معتقدین کو ننگی گالیاں نکالتا تھا، تو وہ اس کے مرید تھے۔ یعنی ایک جنرل جو ہے وہ بھی مرید نکلتا ہے۔ یہ اب اس وقت موجودہ جو شاہ محمود قریشی ہے اور اس کی آل اولاد ہے وہ گدی نشین ہے، بڑے بڑے دربار مزار چلاتے ہیں۔ یعنی پھر ایسے لوگ جب عہدوں پہ پہنچیں گے تو وہ قطعاً بھی توحید کی دعوت نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی بنیاد ہی ایسی چیزوں پر رکھ دی گئی ہے کہ وہ عقیدہ جو شرک ہے اس کو وہ آگے اس کی اشاعت کریں۔ جسٹس محمد الیاس، حضرت سید کبیر الدین المعروف شاہ دولہ، اس کا دربار ہے گجرات میں، شہر کے وسط کے اندر۔ یہ ایک واحد دربار ہے کہ جہاں پہ انسان کا نذرانہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں شرک عالم، دیکھیں وہاں پر انسان کا نذرانہ دیا جاتا ہے کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے یہ منت مانگتے ہیں کہ اگر اولاد ہوگی تو پہلا بچہ پیدا ہونے والا دربار کے نام کر دیا جائے۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے دے
کو پہلا بچہ دربار کے نام کر دیا جاتا ہے، وہاں پر دے دیا جاتا ہے، پھر اس کے جو خادم ہیں، جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، وہ اس کو شاہ دولہ کا چوہا کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نذرانے کے طور پر پہلا بچہ نہ دیا گیا تو پھر اگر بعد میں اولاد ہوئی تو وہ صحیح سلامت اولاد نہیں ہوگی۔ یعنی اس طرح کا عقیدہ ہے لوگوں کا۔ لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، پھر اولاد ہو جائے تو پھر اس میں پہلی اولاد جو ہے وہ دربار کے نام کر دیتے ہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ دولے شاہ کی چوئی جسے کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ اس طرح شرکیہ عقائد کے ساتھ لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ چیز تو خود دیکھنے میں آئی ہے کہ لاہور میں جہاں پہ میٹرو بس چلتی ہے تو میٹرو بس میں کئی دفعہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا، تو جب وہ دربار کے سامنے سے گزرتی ہے جسے داتا کا دربار کہا جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ پل ہے، فلائی اوور ہے، تو وہ دربار نیچے رہ جاتا ہے، بس اوپر سے گزرتی ہے سامنے سے۔ تو لوگ اگر جب اس کے برابر جاتے ہیں، اگر کسی کی پشت اس طرف ہے تو وہ منہ اس طرف کر لیتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ ہے، جلدی جلدی منہ اس طرف کر لیتے ہیں، ایسے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پتھر بن کے، ہاتھ اٹھا دیں گے ایسے سلام کرنے کے لیے، سر کو جھکا دیں گے۔ یعنی یہ وہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ اگر وہ بزرگ تھے، نیک تھے، وہ تو اپنا عمل کر کے چلے گئے، اب میرا اور آپ کا ایک مسلمان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ بھی اب ان کو خدا بنا لے، ان کو پوجنا شروع کر دے، ان کے سامنے اپنی حاجت روائی رکھنا شروع کر دے، مشکل کشائی کے معاملات ان بزرگوں کو دے دے۔ اب میرا اور آپ کا ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے وہ بھی نیک اعمال ان کی طرح کرے۔ وہ اگر نیک تھے تو وہ یہ حکم دے کر نہیں گئے تھے کہ ہماری قبروں پہ مزار بنائیں پھر ان کو پوجنا شروع کر دیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم سے پہلی قومیں یہود و نصارہ یہاں تک کہ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے، اللہ کی ان پہ لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، وہاں پہ سجدے کرنا شروع کر دے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں یہ لوگ نیک ہیں جن کو نیک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان سے جو بڑھ کے ولی اولیاء اللہ بزرگ تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ کیا صحابہ کرام کی زندگیوں میں بڑے بڑے صحابہ فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، یا کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی قبر پہ جا کے اس کو ولی مانا ہو، اس کو بزرگ مانتے ہوئے اس کے سامنے دعا کی ہو، سجدہ کیا ہو؟ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس دنیا پر، اس زمین پر سب سے اعلیٰ ہستی ہے، وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، کیا وہاں جا کے صحابہ کرام نے یہ کام کیا؟ نہیں کیا۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ ظلم ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ قرآن میں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک ذرے کے برابر بھی نرمی نہیں دی کہ میری ذات کے ساتھ شرک کیا جائے، بلکہ یہ اختیارات، یہ تصرفات، یہ سارے رب العالمین کی ذات کے ہیں۔ تو اس لیے جو مخلوق ہوتی ہے، جو انسان ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہوتے۔ خدا صرف ایک ہی ہے، اللہ صرف ایک ہی ہے۔ تو اس لیے بچوں کی جو تربیت ہے، جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن خالی ہوتے ہیں، ان کی تربیت عقیدہ توحید پر کرنی چاہیے تاکہ کل کو بڑے ہوں تو وہ عقیدہ توحید کو پروموٹ کریں، اس کی اشاعت کریں، اس کے لیے کام کریں، نہ کہ جو شرک کے اڈے ہیں، جو شرک کے کام ہیں ان کے لیے کام کریں۔ کل کی بات ہے، یہ جو اسکول ہے 14 چوک میں عبدالسلام کا، اس کا بھتیجا ہے، اس سے بچے کچھ پڑھے تھے، وہ ٹیچنگ کرتا ہے۔ جو بچے اس سے پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ دیکھتا ہے،
ہاتھ دیکھ کے قسمت بتاتا ہے کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جب بچے کی تربیت عقیدہ توحید پر نہیں ہوگی تو پھر وہ ایسے کفریہ اور شرکیہ کام ہی کرے گا۔ قسمت دیکھنا یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، رسالت پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یہ تو اچھی اور بری تقدیر یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، یہ تو ایک نبی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب ایک عام بندہ اٹھ کے دو لوگوں کی قسمتیں بتانا شروع کر دے کہ تیری قسمت میں یہ لکھا ہے، تیری قسمت میں یہ لکھا ہے، تو یہ کھلا کفر ہے، شرک ہے۔ تو اس لیے جب بچوں کی تربیت عقیدہ توحید پر ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر اللہ تعالیٰ ان سے عقیدہ توحید کا ہی کام لے گا، اور عقیدہ توحید جیسی نعمت اگر کسی سے چھین لی جائے تو ظاہری بات ہے پھر وہ شرک کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر کاربند رکھے۔ وآخر